حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی, آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا, جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں, ہم درود پڑھیں آقا پر, اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا, جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے, درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی, سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی, مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو, ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں, تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں, بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا, ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے, ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں, ہمارے صحابہ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا, وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے, اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے, اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں, مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا, جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں, ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر, مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا, جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھوپیا ہے. ایتھوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے, اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی, اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی, اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا, تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے, ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے, یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے, وہ بھی حبشہ پہنچے, اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان, ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے, بھاگ کر آگے واپس کرو. نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے, تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں, دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے, تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی, کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا, وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں, وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی, وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے, وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا.
اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ السلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کتار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی وڈیرے سائیں منسٹر بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو۔ کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے۔ مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہیں۔ نو، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے۔ کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے، کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔
پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے, کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے, جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. دو باتیں پتہ چلی, سمجھ کر قرآن پڑھنا, قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا, بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے, اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے, مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں, یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے, قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. کوئی ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے, قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے, اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے, وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے, وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس یہی قرآن کا کام تھا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی پتہ کیا کرتے ہیں, جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے, بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے, خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو, آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی, کم از کم یہاں تو پڑھ, وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں, کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے, آئے ہائے, اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ کیا ہے, سنو, اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ, اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اور آپ کو پتا اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا, ان لوگوں کا حال کیا تھا, اللہ اکبر, کیسے اندھیرے تھے, عقائد کے اندھیرے تھے, نظریات کے اندھیرے تھے, اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے, کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا, کوئی درختوں کو سجدہ کرتا, کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے. استغفر اللہ, حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی, اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے, تلاوت قرآن سنتے, خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا, قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا, کیسا پھیلایا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سرور کائنات تو کیا ہے, ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچیں نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے, مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے, اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی, یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے, اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں, پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے, جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے, دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے, ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں.
ایکچولی ہماری بھول ہے. ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں, ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے. ایک ایگزامپل کے ذریعے, کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے, اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانی نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے بعد چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں, تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا, دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے. اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی. غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا, قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکات لے کر گھومتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکات جمع ہو گئی ہے, مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکات دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا, تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکات دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے, چونکہ قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا, یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائیں تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, 10 کروڑ ہو جائیں 25 لاکھ دینے پڑیں گے, 100 کروڑ ہو جائیں تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں, رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2.5 ہزار دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے, ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے, بے برکتی ہے, یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کی قبر میں تجوری ہو, کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکات نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے, واللہ کم نہیں ہوں گے, خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی. میں کیوں نہ قسم کھاؤں, میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکات پوری دیتے ہیں, میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکات پوری دیتا ہے, عشر پورا نکالتا ہے, وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکات بڑھتی نہیں ہے؟ کہ ہر سال آپ کا عشر بڑھتا, کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے. آپ زکات دے رہے ہیں, آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, ادھر بھی بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے. ادھر الگ ثواب ملے گا, ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں, اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو, قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی, اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو, سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر, یہ سننا تھا. آپ زاروں کے تار رونے لگے, آپ نے توبہ کی, جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا, اب علم دین سیکھنے لگے, عبادت اور ریاست میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے. علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے, قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو.
کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز. جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو, کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو, جرابیں نکلی ہوں گی, پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے, رضائیاں نکلی ہوں گی, جو رضائی پھٹ گئی, جو جراب میں سوراخ ہو گیا, چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے, لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا, اپنے لیے بھی خرید لوں, کسی غریب کے لیے بھی خرید لوں, جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں, کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا, ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں, امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا, چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا, 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک 50 کا پرانا والا, ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ جو نیا والا ہے کوئی 51 روپے کا, وہ ہے 50 کا, لیکن اللہ کی راہ میں دینا نا پرانا والا. خود سوچے کہ میری رب سے محبت کیسی ہے. دین کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے مجھے کیوں گھٹیا والا ہی خرچ کرنا ہے. پیسوں کی بات تو اور ہے, ہمارا تو حال یہ کہ اگر ہمارے 2-3 بچے ہوں نا, اور ایک بچہ بڑا ہوشیار ہو, سمجھدار ہو, تو گھر والے کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا والا بڑا حساب کتاب میں تیز ہو, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا والا بہت شرارتی ہو, سبق بھی یاد نہ کرتا ہو, اٹکتا بھی ہو, زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں بولتا ہو, اس کو مدرسے میں دے دو. بچہ بھی وہ دینا ہے اللہ کی راہ میں جو تمہارے کام کا نہیں ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں علماء جو ہے وہ اپ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے, علماء جناب دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, علماء جناب صحیح طریقے سے سمجھاتے نہیں ہیں. تم نے مدرسے میں بچے کون سے دیے ہیں جو تمہارے کام کے نہیں تھے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ جس کا بریلینٹ مائنڈ ہے کہ دیکھو کیسا مفتی بن کر دین کی خدمت کرتا ہے. ہمارا تو ذہن ہی یہ بن گیا ہے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بچا ہوا دینا. اللہ سے امید رکھتے یا اللہ تو بھی نواز دے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات نہیں کہ جب اپنے بچے کے لیے خریدنا ہے تو برانڈڈ خریدنا ہے, اپنے لیے خریدنا ہے تو بہترین خریدنا ہے, اللہ کے لیے دینا ہے تو گھٹیا دینا ہے. یاد کرو یہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ. اور صحابہ نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ آئے نبی پاک کے پاس, کہا حضور میرے سارے مال میں سب سے بہترین مال یہ تھا, یہ میں آپ کو باغ پیش کرتا ہوں. حضور یہ کنواں میرا سب سے بہترین تھا, میں یہ کنواں پیش کرتا ہوں. ہم بھی کریں نا کہ یا اللہ یہ سب سے بہترین چیز میرے مال میں ہے, وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر دیکھو اچھا اب شیطان کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار میرے مال میں تو ایک ہی چیز سب سے اچھی ہے, وہ دے دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی؟ تو تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے رب کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم ایک خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. اصل وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اور یہ قرآن سے ڈائریکٹ جب نور ملتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اس کی سیکھنا ہی اور ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں کہ قرآن پاک سے کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ سبق لیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا, اور اچانک اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا, دیکھو پہلے کی کنیزیں بھی کیسی تھی, خادمائیں خادم کیسے تھے, سب کو قرآن آتا تھا. آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوتے ان کو قرآن نہیں آتا. کیا موقع کی آیت پڑھی اس خاتون نے, وہ پڑھتی ہیں والکاظمین الغیظ. قرآن کہتا ہے اور غصہ پینے والے. امام زین العابدین نے فوراً یہ آیت سنی تو اب اچھا تلاوت کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے سامنے. وہ نہیں قرآن سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی نا اور غصہ پینے والے, حضرت زین العابدین فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا. اس خاتون نے جو اگلی آیت کا حصہ تھا وہ پڑھا والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کر دیا. پہلے غصہ پی لیا, اب آیت کا اگلا حصہ سنا کہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. کنیز آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جہاں میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے
حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی, ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی, بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے. اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں
ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں. کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ. کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا. میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا. پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی. کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہیں یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں.
ہے مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ، وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے دے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔
یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے
والے ہیں آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے، تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا، ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت۔ تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا۔ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے۔ ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا، ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے، اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا۔ 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی۔ اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی، آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور سائل کو دے دیا۔ آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ بولے بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پک کے آ گئیں، ساتھ سالن بھی آ گیا ہے۔
تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو۔ آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی ہی نہیں ہے، رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ، پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، جنت میں گھر چاہیے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو، تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا۔ سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں، 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے، تو بندہ یہ کہے گا نا۔ تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا۔ اللہ کے بندوں، جنت میں محل کا وعدہ ہے، ڈھونڈیے نا۔ آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی، کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا، چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی، میں تو ہوں ہی غریب۔ تو یہ بھی نہیں ہے، ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا، اس کو پریشانی آتی پیسے خرچ کرتا، پریشانی دور کر دیتا۔ ایسا نہیں ہے، ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا۔ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں۔ بیمار ہے اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا۔ یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار۔ شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے۔ چند اچھی باتیں، ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا۔ ارے اللہ کے بندے، اس نے اپنی پریشانی بتائی، تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں۔ اچھا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، میری ضرورت ہے تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا، مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا، اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو الفاظ ہیں نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کے باتیں بھی سنوں میں، تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا۔ اب یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا، تو اسے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے۔ مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں۔ بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، دل کھول کر خرچ کیجئے۔